السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، آرام کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور سکون کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ بات یہ ہے، ہم نے اپنے آرام کے لیے بڑے عالیشان گھر بنا لیے ہیں، اے سی وغیرہ کا انتظام کر لیا ہے، میٹرس گدے اچھے بچھا دیے ہیں بستر کے اوپر، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمیں سکون حاصل ہوگا۔ آپ کو سکون تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ کی روح جو ہے وہ سکون میں نہ ہو، ورنہ آپ اے سی چلاتے رہیں، عالیشان گھر بنا لیں، سب کچھ کر لیں، آپ کو نیند آنے والی نہیں ہے، آپ کو سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا شروع کر دو تو میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اگر تم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا شروع کر دو۔ اب میں تھوڑا کھول کے اس بات کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، جنت میں کیا ہے؟ جنت میں سکون ہے، جنت میں سکون ہے۔ تو زبان کی حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا دل نہ دکھائیں، آپ کسی کو نیچا نہ دکھائیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بہت بڑے ہیں اور سامنے والا بہت چھوٹا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اس خدا کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کھول کے رزق عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تھوڑا تنگی میں رکھتا ہے تاکہ اسے آزما سکے، کیونکہ یہ دنیا ٹیسٹ ہے نا جی، تو اسی حساب سے اس کی یہ تقسیم ہے، یہ اس نے لوگوں میں بانٹا ہوا ہے۔ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں۔ جب آپ اپنی زبان کے ذریعے کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کو ناراض کرتے ہیں، اور اس شخص کا تعلق جب خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں کرتا، وہ بس آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، کیا تو موجود نہیں؟ کیا تجھے میں دکھائی نہیں دیتا؟ بس پھر خدا آپ کے ساتھ وہ کرتا ہے جس کے آپ حقدار ہیں، اور جب آپ لوگوں کو حق کھا لیتے ہیں، لوگوں کو آپ دھوکہ دیتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ آپ کی کڈنی فیل ہوتی ہے، لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، برین میں پرابلم ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جب آپ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں، زبان کے ذریعے نیچا دکھاتی ہیں، حق مارتی ہیں، تب یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات، بڑی تیزی سے یہ جو اشلیلتا پھیل رہی ہے، یہی وجہ ہے بہت سی بیماریوں کی۔ جب آپ ناجائز تعلق کسی سے قائم کرتے ہیں تو آپ کی روح ناپاک ہوتی ہے، جسم تو ہوتا ہی ہے، روح بھی آپ کی ناپاک ہو جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں ہر وقت جب وہ گندے خیالات آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کی روح کو ناپاک کرتے ہیں۔ اب اس ناپاک روح کو سکون مل سکتا ہے؟ سکون تو تبھی ملے گا جب وہ پاک ہوگی۔ اب پاک کرنے کے لیے آپ کو اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، آپ کو تنہائی میں اس سے ملنا پڑے گا، آپ کو رو رو کر سجدے کر خدا سے معافی مانگنی پڑے گی، تب جا کر کے آپ کی روح کو سکون ملے گا، ورنہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا آپ کو۔ آپ یہ دو کام کرنا شروع کریں، اپنی زبان کے اوپر تھوڑا لگام لگانی شروع کریں اور اپنی شرمگاہ کو تھوڑا حفاظت میں رکھنے کی کوشش کریں، برے کاموں سے آپ باز آ جائیں۔ آپ یقین جانیے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔